ہمیں پیش کرنا نہیں آیا تو لوگ مسلمان ہو کے اسلام سے باغی ہو گئے، اور شیطان کو پیش کرنے کا طریقہ آتا ہے، تو اس نے اتنی خوبصورتی سے اپنی بات کو پیش کیا کہ ڈاکٹر بھی جھوٹ بول رہا ہے، عالم بھی جھوٹ بول رہا ہے، تاجر بھی جھوٹ بول رہا ہے، ذمہ دار بھی جھوٹ بول رہا ہے، سیاستدان بھی جھوٹ بول رہا ہے، ریڈی والے سے لے کر بادشاہ وقت تک سب جھوٹ کی تاریکی میں ڈوب چکے ہیں۔ قیامت کے دن شیطان کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، میں نے کوئی ہاتھ پکڑ کے شراب پلائی تھی، میں نے کوئی ہاتھ پکڑ کے قتل کروایا تھا یا ڈنڈا اٹھا کے تو سے جھوٹ بلوایا تھا؟ الا ان دعوتکم، اس لفظ پہ ذرا آپ غور رکھیے گا، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی تھی، یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ پہلے کفر کی طرف بھیجے جانے والے داعی نوح علیہ السلام 950 سال جب تھک گئے اور یہ خبر آ گئے لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو میرا اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے حق اور باطل کو اتنا واضح کیا ہے کہ وہ کمزور آنکھ والا بھی دیکھ چکا ہے۔ اب فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب تیرے ارادے پر فیصلہ ہے، تو چاہے گا تو میرا بن جائے گا، چاہے گا تو شیطان کا بن جائے گا، چاہے گا تو میرے دین کا خریدار بنے گا، چاہے گا یہ چند کوڑیوں پہ بک جائے گا، یہ چند دنوں کی زندگی، چند کوڑیاں، چند اینٹوں کے گھروندے، ان پہ بک جاؤ گے، اور چاہو گے تو جنت کے خریدار بن جاؤ گے، اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ گے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ تعریف کر رہا ہے، میرے کچھ بندے ہیں اور آتے رہیں گے جو ان کو نہ کوئی خرید سکے گا، نہ کوئی ان کی قیمت لگا سکے گا، نہ وہ میرے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے، وہ مجھ سے کیے ہوئے عہد کو نبھا جائیں گے۔ تو انسان چونکہ پیپر دے رہا ہے، تو اس لیے بازار میں دو سودے ہیں، ایک باطل وہی ہے، ایک حق وہی ہے، ایک حق کی دعوت ہے، ایک باطل کی دعوت ہے، دونوں اپنی دعوت میں فنا ہیں، فنا فی التبلیغ، حق کی دعوت والے بھی، باطل کی دعوت والے بھی۔ شیطان کہتا ہے فبما اغویتنی، مجھے نکال دیا نا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اب دیکھنا میں کرتا کیا ہوں۔ وہ کہتا میں زندگی لگا دوں گا اور ڈیرے ڈال کے بیٹھوں گا، اور پھر کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں چوطرفی جنگ لڑوں گا، سامنے سے وار کروں گا، پیچھے سے وار کروں گا، دائیں طرف سے وار کروں گا، بائیں طرف سے وار کروں گا، پھر دیکھ لینا ڈاکٹر ہو یا تاجر ہو، کوئی تیرا بنے گا، باقی سارے میری چیلے ہوں۔ سامنے سے وار کروں گا کیا مطلب ہے؟ سامنے آخرت ہے، میں کہوں گا ہے ہی کوئی نہیں، اربوں انسان کہیں گے ہے ہی کوئی نہیں، اور کچھ کہیں گے ہے، لیکن ومن خلفہم، پیچھے دنیا ہے، ہر سانس مجھے آخرت کی طرف قریب کر رہا ہے، دنیا سے دور کر، دنیا میرے پیچھے ہے، آخرت میرے آگے ہے۔ تو جو آخرت کو مان جائیں گے ان کو کیا کروں گا؟ ومن خلفہم، دنیا اتنی خوبصورت دکھاؤں گا کہ نہ جنت کے شوق رہیں گے نہ جہنم کے خوف رہیں گے، جنت کو مانیں گے شوق نہیں ہوگا، جہنم کو مانیں گے خوف نہیں ہوگا، اللہ کو جانیں گے اس کے لیے عشق و محبت کے راستے طے کرنے کا ذوق نہیں ہوگا، سلیقہ نہیں ہوگا، رسالت کو مانیں گے اتباع کا شوق نہیں ہوگا۔ ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ایمانہم کیا ہے؟ کچھ لوگ ہوں گے نہ آخرت کو بھلائیں گے نہ دنیا کے چکر میں آئیں گے، نیکی پر جمیں گے، تو کیا خیال ہے شیطان ان کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، ان کے لیے اس کے پاس بہت خوبصورت ہتھیار ہے، وہ کیا ہے کہ ان کو نیکی کے تکبر میں پھنساؤں گا، نیکی کے تکبر میں پھنساؤں گا۔ وہ اوروں کے لیے آنکھیں پھاڑ کے عیب دیکھیں گے، اوروں کے عیب پکڑیں گے، اوروں کی کمیاں پکڑیں گے،
اس پہ تنقیدیں کریں گے، تبصرے ہم تو اللہ کے فضل سے ایسے ہیں، اپنی تعریفیں کریں گے، اوروں کی کمیاں پکڑیں گے، یہ بھی اتنے ہی مردود ہو جائیں گے جتنا زنا کرنے والا اور شراب پینے والا مردود ہوتا ہے کہ میرے رب کو انسان کی عزت بہت پیاری ہے، انسان بطور انسان اللہ کا محبوب ترین نمونہ ہے اس کائنات کا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اس طرف سے وار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بہت بڑا طبقہ ہے، پردہ دار عورت جا رہی، سامنے بے پرد نظر آئے گی، شیطان فوراً حقارت میں ڈال دے گا، دیکھو انہیں شرم ہی نہیں آمدی۔ داڑھی والا مرد ہوگا، ٹوپی پگڑی سر پہ ہوگی، سامنے کوئی عام حالات کا جائے گا نا، دیکھو بے شرمان و غیرت ہی کوئی نہیں، نبی دی سنت دے خلاف کیتی جاندے۔ یہ شیطان کی یہ جنگ ہے، اس طرف سے جنگ ہے کہ وہ نیک مردوں کو، نیک عورتوں کو، نیک لوگوں کو نیکی کے تکبر میں پھنسائے گا، تنقید اور تبصرے اور طنز اور اپنی تعریف، اپنی اچھائی میں ان کو مبتلا کر دے گا۔ ان شمائلہم، الٹے ہاتھ پر گناہ، شراب، زنا، چوری، ڈاکہ، یہ وہ سارا۔ تو شیطان فنا فی تبلیغ ہو کر کام کرتا ہے، اس کے مقابلے میں انبیاء بھی فنا فی تبلیغ ہو کر کام کرتے ہیں۔ وہ کیا کر، اس کو قرآن کیسے بتاتا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، لیلا و نہارا، یہ وہی ہے لأقعدن۔ جیسے شیطان چوکڑی مار کے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ نبی نوح پہلے نبی ہیں کفر کی طرف، وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں نے بھی 950 سال نہ دن دیکھا نہ رات تیری طرف پکارا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ۔ نبی دعوت کیوں دیتا ہے؟ شیطان دعوت کیوں دیتا ہے؟ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان دعوت دیتا ہے کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں، اور نبی دعوت دیتا ہے لِتَغْفِرَ لَهُمْ کہ اللہ انہیں معاف کر کے جنت میں ڈال دے۔ شیطان کی دعوت کا مقصد جہنم میں ڈالنا ہے، اور انبیاء کی دعوت کا مقصد جنت تک پہنچانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچانا ہے۔